آج میں جو عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یہ دولت کو بڑھانے کے لیے، دولت کو قید کرنے کے لیے، اب دولت قید کرنا کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ انسان جو ہے وہ، اس کے پاس پیسے آتے ہیں لیکن بے برکتی ہوتی ہے، پیسے خرچے جاتے ہیں۔ یہ انسان دولت کو ایسا قید کر لیتا ہے کہ وہ پیسے خرچتا بھی ہے لیکن دولت میں کمی نہیں آتی، جیسے وہ بند گئی ہو۔ جتنے پیسے آئیں گے، آنے کا راستہ کھلا رہتا ہے، جانے کا راستہ بند کیا جاتا ہے۔ یقین اللہ کی ذات پہ رکھ کے عملیات کیے جاتے ہیں۔ اللہ مدد کرتا ہے جو اللہ کی ذات پہ توکل رکھ کے عملیات کو کر لے، اس کی کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا حاجت پوری نہ ہو۔ ناجائز مقصد کے لیے کوئی انسان نہ کرے۔ ناجائز مقصد یہ ہوتا ہے کہ پیسہ آیا اور غلط کاموں پہ خرچ کرنا شروع کر دیا۔ یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہوتی ہے انسان کی، اور اپنی اوقات کبھی نہ بھولیں، غریبوں پہ خرچ کریں۔ ان عملیات میں مزید اثر بڑھ جاتا ہے۔ جیسے یہ پہلا آپ کو نقش نظر آ رہا ہے، اس کی زکوٰۃ بھی ہے۔ اگر آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، زکوٰۃ دینے کا یہ طریقہ ہے، آپ نے یا اللہ یا رزاقو یا وہابو یہ 1000 دفعہ پڑھنا ہوگا۔ اگر نہیں پڑھ سکتے تو آپ اجازت لے لیں ان سے۔ اجازت لینے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو لائک کر دیں، گھنٹی کے نشان پہ دبا دیں اور شیئر کر دیں ویڈیو کو۔ اگر آپ پہلے کر چکے ہیں تو آپ کو عام اجازت ہے۔ تو آپ نے اس نقش کو نقل کرنا ہوتا ہے۔ دولت قید کا نقش کہلاتا ہے یہ۔ اسے نقل کرنے کے بعد انسان اپنے پرس میں رکھ لے، دائیں بازو پہ باندھ لے یا گلے میں پہن لے، بے ادبی نہ بس کی جائے، تو کہا جاتا ہے اس انسان کے جو آنے کا پیسے کا راستہ ہوتا ہے وہ تو کھلا رہتا ہے لیکن جانے کا واپس بند ہو جاتا ہے۔ ایسی برکت پڑتی ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ دوسرا اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اسے نقل کر کے جہاں گھر میں پیسے رکھے جاتے ہیں، جمع پونجی ہوتی ہے، تجوری ہو سکتی ہے، الماری ہو سکتی ہے، تو وہاں پہ اسے کسی کپڑے میں باندھ کے، ہرا کپڑا لے کے، سبز لے کے اس میں باندھا جائے، زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ باندھ کے وہاں رکھ دیا جائے روزانہ 333 بار، 333 ٹائمز، یا حیو یا قیوم یہ پڑھنا ہے۔ بعض لوگ 313 دفعہ پڑھتے ہیں، بعض لوگ 333 دفعہ۔ اسے جو اس پہ دم کیا جاتا ہے، اس پہ پھونک مارنی ہوتی ہے۔ جو یا حیو یا قیوم یہ میں بتا رہا ہوں، یہ اس اسم کو، اس میں اعظم بھی بعض اور اولیاء اللہ اسے مانتے ہیں، تو اس کی برکت مزید بڑھ جاتی ہے۔ انسان جو سوچ کے یہ اس پہ مبارک پڑھ رہا ہوتا ہے اور جیسے پھونک مارتا ہے، وہ اس کا اثر ویسا ہی دیکھتا ہے۔ بڑا مجرب ہے، کریں گے انشاءاللہ تعالی آپ کو فائدہ ہی ملے گا۔ اس نقش مبارک کی برکت کی جتنی بات کی جائے، جتنی تعریف کی جائے اتنا کم ہے۔ یہ دیکھنے میں آپ کو ایک چھوٹا سا نقش مبارک نظر آ رہا ہوگا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجنے کا اور ان کے خاص اسم مبارک کا نقش کہلاتا ہے۔ درود اس طرح بھیجنی ہوتی ہے، اسے نقل کر کے اپنے گلے میں پہن لیں اور ساتھ کثرت سے درود پاک پڑھنا شروع کر دیں۔ جو انسان اس طرح عمل شروع کر دیتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے رزق کے، برکت کے، رحمت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے وہ اپنی زندگی میں ایسے ایسے عجائبات دیکھتا ہے، ایسے ایسے کرشمات دیکھتا ہے جو اس سے پہلے اس نے کبھی بھی زندگی میں نہیں دیکھے ہوتے۔ اس عمل کے ذریعے انسان ان لا حاصل چیزوں کو بھی حاصل کر لیتا ہے جن کا کبھی اس نے سوچا تھا لیکن ان تک اس کی رسائی نہیں ہو پائی تھی۔ کبھی بھی پیسہ ناجائز مقصد پہ یا غلط کاری پہ یا غیر شرعی کاموں پہ خرچ نہیں کرنا، عمل کا اثر بھی جاتا رہے گا اور بے برکتی نحوست بھی آئے گی۔ درود پاک ساتھ پڑھیں گے کس کے آپ ایسے ایسے کرشمے میں کیرو دیکھیں گے آپ سوچ نہیں سکتے۔ ماہواری کے دنوں میں بہنیں نہیں عمل کر سکتی، نہ تعویذ رکھا جاتا ہے، نہ ہی سے نقل کیا جاتا ہے۔ باقی پرنٹ بھی نکلوا سکتے ہیں، ہاتھ سے بھی نقل کر سکتے ہیں، اس کی چال نہیں ہے۔ درود پاک کوئی بھی پڑھا جا سکتا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، اور درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے اس سے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ تو جو درود پاک آپ کو آسان لگے وہ آپ نے پڑھنا شروع کر دینا۔ جب نقل کرے اس وقت کوئی آپ کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ اس عمل کا کسی سے ذکر نہ کیا جائے، یعنی سیکرٹ رکھنا ہے، پوشیدہ رکھنا ہے سب سے۔
جب ذکر کر دیا جائے گا تو پھر اس کے اثر میں کمی آتی ہے، کیونکہ یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے، یہی سمجھ کے مل کیا جاتا ہے کہ اللہ مجھے عطا کرے گا، میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، طلب کر رہا ہوں، اللہ کے خزانے بڑے ہوئے ہیں تو میں تو کچھ بھی نہیں مانگ رہا، وہ اکبر ذات ہے، بڑی ذات ہے، تو میں جو مانگ رہا ہوں اس کی ذات کے لیے یہ کچھ بھی ایک ذرے سے بھی، ذرے کے کیا کچھ بھی نہیں ہے، یہ جو ویل مچھلی کو کئی ٹن خوراک روزانہ یا کر سکتا ہے تو انسان کچھ چیز ہی نہیں ہے، اس کی ضروریات کچھ چیز نہیں ہے، تو پھر اللہ کے فضل سے آپ کے عمل میں اثر پیدا ہوتا ہے۔ یہ بڑا مبارک نقش میں بتانے جا رہا ہوں، چاند دیکھنے پر یا نہیں تب چاند نکل آتا ہے، اس کے بعد جو اتوار سنڈے کا دن آتا ہے، روزانہ آپ نے 21 زعفران سے کے تعویذ لکھ کے آٹے کی کورنیاں بنانی ہوتی ہیں، انہیں پانی میں ڈالنا ہے، اس کی برکت سے روزی نہ برکت تو ہوگی، روزگار بھی ملے گا، اس کو کوئی ضرورت نہیں رہے گی، پراگی روزگار اور کشائش رزق کے لیے اس سے بہتر کوئی نقش نہیں ہے، نہایت مؤثر ہے، کبھی خطا نہیں کرتا، یعنی یہ نہیں ہوتا کہ فائدہ نہ انسان کو مل پائے، کہ یہ نقش مبارک ہے آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا ہوتا، یہ موکلاتی نقش ہوتا ہے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے روزگار بھی ملتا ہے، اچھا روزگار ملتا ہے، اور روزی میں رزق میں برکت بھی آتی ہے، کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ انسان نے عمل کیا اور اسے فائدہ نہ ملے۔ اس کے ساتھ اگر کثرت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کثرت سے پڑھا جائے تو اس کی مزید طاقت میں اضافہ ہوتا ہے، مزید برکت پیدا ہوتی ہے۔ باقی آج کے عمال آپ کو ضرور پسند آئے ہوں گے، تمام عملیات کی اجازت کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں اور ویڈیو شیئر بھی کر دیں۔ پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ اور پریسی صاحب چینل پہ بھی ضرور آپ نے جانا ہے، یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا پریسی صاحب لکھیں گے، دونوں چینلز آپ کے سامنے آ جائیں گے، انشاءاللہ ان سے بھی آپ کو بہت فائدہ ملے گا، انشاءاللہ۔ باقی یہ بھی آپ سے گزارش، آپ کو کوئی مسئلہ ہوا کرے ہمیں ضرور کمنٹس میں بتائیں، اس طرح ہمیں عملیات بتانے میں آسانی ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی خاص مسئلہ اس صورت میں ہم سے رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں تو نمبر بھی اسکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس پہ ایک میسج بول کے اپنے نام کے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، ایک میسج کافی ہوتا ہے، بار بار میسج یا کال نہ کیا کریں، وقت ملتا ہے ضرور جواب دیا جاتا ہے، نہیں تو معذرت کی جاتی ہے، بعض لوگ کمنٹس میں گلا کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے ویڈیو کے درمیان میں یہ چیز آپ کو بتا دی جاتی ہے، یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ اپنا نام دعا کے لیے کمنٹس میں ضرور چھوڑیں، آپ دیکھیں گے پہلے بھی لوگوں نے دعا کے لیے نام چھوڑے ہوتے ہیں، آپ نے ان سب کے لیے دعا کر دینی ہے، یا اللہ پاک سب کی نیک ہدایت پوری کر دے، سب کے مسائل حل کر دے، آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے، اسی طرح دوسرے آپ کے لیے بھی دعا کریں گے، تو اس طرح ایک سلسلہ، ایک لڑی بن جاتی ہے، جس کے ذریعے کئی لوگوں کے بغیر عملیات کے بھی مسائل حل ہو جاتے ہیں، اور آپ کا نام ہماری طرف سے بھی جمعرات کی خاص دعا میں شامل کر دیا جاتا ہے، دعائیں جو ہوتی ہیں وہ تقدیریں بھی بدل دیتی ہیں، یاد رکھیے گا، تو یہ کسی کے لیے اچھا سوچنا، اچھا کر دینا، دعا کر دینا، یہ بڑا اچھا عمل ہے، اللہ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، باقی اللہ سب پہ کرم کرے، سب پہ رحم کرے، سب کی نیک ہدایت پوری کر دے، آمین یا رب العالمین۔